اللہ کے دین کا احساس کرنا ہے، جس کے لیے میرے اور آپ کے پیارے اور عظیم اور بہت پیارے، بہت اللہ کے عاشق اور اللہ کے محبوب اور بلکہ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تکلیفیں، آزمائشیں، مشقتیں اٹھائیں۔ تو اس دین کا بھی ہمیں احساس کرنا ہوگا۔ اور آگے بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں۔ یہ جو اس بات کے بعد فوری طور پہ یہ جو بات ارشاد فرمائی نا، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اپنوں کا احساس کریں، دوسری چیزوں کا ضرور احساس کریں، لیکن اعتکاف کو بھی ترجیح دینا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوا کہ ہم اپنوں کا احساس کریں گے تو مجھے کہیں جی بس پھر اس لیے ہم اعتکاف ہی نہیں بیٹھتے، تو ہمیں تو 10 سال کے اعتکاف کا اجر و ثواب مل رہا ہے۔ نہیں، ہم پہلے 20 دن اور رمضان کے بعد ہم ان سب چیزوں کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمارا اپنوں کا احساس و خیال ہو، لیکن ان دنوں میں اس عبادت کو بھی ترجیح دینا چاہیے۔ اب اس بات پہ کوئی کہے کہ جی یہ 10 سال کے اعتکاف کی فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ فضیلت ہے تو لہٰذا ہم اعتکاف نہیں کریں گے، نہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کا خیال کرنے والا، غریبوں کا اور رشتہ داروں کا اور بیویوں کا خیال کرنے والا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کے باوجود ان سے زیادہ صدقہ کرنے والا، ان سے زیادہ لوگوں کی خدمت کرنے والا، لوگوں کے دروں پہ جانے والا کوئی نہیں، مانے جنا نہیں ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری خدمتیں بھی انجام دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کو بھی، اعتکاف کو جیسے اوپر کے احادیث مبارکہ ہم نے پڑھا اور آگے بھی حدیث پڑھیں گے کہ مرتے دم تک مستقل اعتکاف فرمایا، اور جس سال اعتکاف نہیں کر سکے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اس کی اتنی اہمیت ہے۔ اور پھر جو اس حدیث میں بڑی عجیب بات فرمائی جو میرے اور آپ کے لیے بڑی ضروری ہے کہ حق تعالی شانہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے اعتکاف کرنے والے جو ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں، یعنی فاصلہ کر دیتے ہیں۔ جہنم سے اس بندے کو 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ان خندقوں کی جو وہ خندق کتنا ہے، وہ گڑھا کتنا ہے، وہ فرمایا کہ جن کی مسافت آسمان اور زمین کے مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے، یعنی پورے زمین آسمان کا یہ جو کھول ہے، یہ اندر کا جو ایک گڑھا ہے، اس سے بھی زیادہ ایک خندق کی مسافت ہے۔ تو اتنی 3 خندقیں اس اعتکاف کرنے والے سے اور جہنم کے درمیان اللہ فاصلہ کر دیتے، جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جہنم سے بچ جائے گا اعتکاف کرنے والا۔ تو ہم نے جہاں دوسروں کا احساس کرنا ہے، دین کا بھی احساس کرنا ہے، ساتھ اعتکاف بھی کرنا ہے۔ ہاں، اعتکاف کرتے ہوئے کوئی ایسی کسی کی شدید ضرورت پڑ جائے جو آپ کے بغیر حل نہ ہو رہی ہو تو پھر بندہ اعتکاف منقطع بھی کر سکتا ہے۔ یہ میں انشاءاللہ آگے مسائل میں عرض کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اعتکاف کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے گھر میں عبادت کی نیت سے ٹھہرنا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک واجب ہے، اعتکاف واجب ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے منت مانی کہ میرے نے اگر یہ کام کیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، اور وہ اللہ نے اس کی منت پوری کر دی، وہ کام اس کا ہو گیا، تو اب اتنے دن کا اعتکاف بیٹھنا ضروری ہو جائے گا اس کے لیے۔ یہ اس کو کہتے ہیں واجب اعتکاف۔ اور ایک دوسری قسم کا اعتکاف جس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے، سنت اعتکاف جس کو کہا جاتا ہے، سنت علی الکفایہ، کہ محلے کی مسجد میں کسی ایک بندے نے اگر اس سنت کو ادا کر دیا، مسجد میں اعتکاف بیٹھ گیا، تو پورے محلے والوں کی طرف سے سنت ادا ہو گئی۔ اور اگر کوئی ایک بندہ بھی اس مسجد میں اعتکاف نہ بیٹھا تو سارے محلے والے سنت کے ترک کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوں گے۔ تو رمضان المبارک کے جو اخیر عشرہ کا اعتکاف، یہی سنت علی الکفایہ ہے، اس کو سنت اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مدینہ طیبہ میں جانے کے بعد آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔
اور اسی حال میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے کہ آپ نے اعتکاف کو چھوڑا نہیں. ایک سیکنڈ لاسٹ جو سال تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ سفر کی وجہ سے، جہاد میں سفر کی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکے، ورنہ ہر سال بڑی پابندی سے نبی علیہ السلام نے اعتکاف کیا. اس لیے اس کو سنت علی الکفایہ کہا جاتا ہے. اور یہ 20ویں روزے کو مغرب غروب آفتاب سے پہلے مردوں نے مسجدوں میں اور خواتین نے گھروں میں بیٹھنا ہوگا، اور جب چاند نظر آئے اس وقت تک مرد حضرات مسجد سے نہیں، اور خواتین اپنے گھروں میں جو مخصوص جگہ ہوگی اس سے نہیں اٹھیں گے، نکلیں گے بغیر ضرورت کے، بغیر شرعی ضرورت کے. مسائل میں بعد میں جاتا ہوں. تیسرا اعتکاف کی قسم ہے نفل اعتکاف. اس کا یہ ہے کہ وہ ایک دن کا بھی ہو سکتا ہے. بعض حضرات نے کم سے کم مقدار ایک دن فرمائی ہے کہ روزے کی حالت میں ایک دن کا اعتکاف کرے. تو یہ کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ 2 دن بھی کر سکتا ہے، 3 دن بھی اعتکاف کر سکتا ہے، 4 دن بھی، 5 دن، 6 دن، 7 دن، 10 دن، 20 دن. پورے رمضان کا کوئی اعتکاف کرتا ہے تو بھی کر سکتا ہے، مستحب عمل ہے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے پورے رمضان کا اعتکاف شروع کے 10 دن کا کیا، پھر دوسرے 10 دن کا کیا، پھر تیسرے 10 دن کا کیا، جیسے ہم نے ابھی حدیث مبارکہ میں سنا تھا. اس کے علاوہ بھی ایک نفل اعتکاف کی ایک قسم بتائی جاتی ہے اسی کے ضمن میں، کہ جو بندہ بھی مسجد میں اللہ کے گھر میں داخل ہو تو وہ اعتکاف کی نیت کر لے. اعتکاف کی عبادت بڑی عشق و محبت والی عبادت ہے. بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در میں اس نیت سے جائے کہ یا اللہ میں اب منانے کے لیے تیرے قدموں میں آ چکا ہوں. جیسے بندہ نا کسی سے معافی مانگتا، اللہ مجھے معاف، میرے بھائی میرے والدہ مجھے معاف کر دے، پلیز مجھے معاف کر دے، وہ نہیں معاف کرتا. وہ تھوڑی دیر بعد اس کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتا ہے، پلیز معاف کر دیں، تو اسے پھر بھی کوئی جواب نہیں آتا. اس کو اللہ کا واسطہ دیتا ہے، منتیں کرتا ہے، بہت ساری باتیں کرتا ہے، وہ نہیں معاف کرتا. یہ سوچ سوچ کے آخر میں جا کے اس کے پاؤں میں گر پڑتا ہے کہ اب میں آپ کے پاؤں میں گر پڑا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں. تو ایسے ہی ہے کہ ایک بندہ 10 دن اللہ سے معافیاں مانگتا رہا، 15 دن اللہ سے معافی مانگتا رہا، رمضان کے 20 دن اللہ سے معافی مانگتا رہا، بلا آخر پھر اس نے بستر اٹھایا، اس نے دنیا والوں سے ہٹ کٹ کے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے در میں جا کر اکیلے میں، تنہا خواتین گھروں میں، مرد مسجدوں میں جا کر بستر لگا کے ڈیرے ڈال کے جسے یوں التجا کرتے ہیں کہ اللہ اب آپ کے در پہ پہنچ چکے ہیں، اب آپ کو منا کے اٹھیں گے، نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے. اللہ اب آپ کو منا کے یہاں سے اٹھیں گے، آپ داتا ہیں، آپ ہی معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی دینے والے ہیں، آپ سے میں لے کے اٹھوں گا. کسی شاعر نے عجیب کہا، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے، در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھلے. خدا کی عطا کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کی عطا کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، کہ آگ لینے کو جائیں پیغمبری مل جائے. وہ اللہ بہت کریم ہیں. جب بندہ یوں بستر اٹھا کر اپنا سب کچھ اٹھا کر اللہ کے در پہ پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی مہربانی کرتے ہیں، فضل کرتے ہیں کہ یہ میرا بندہ دنیا سے منقطع ہو کر، دنیا سے ہٹ کٹ کے میرے دروازے پہ آیا ہے، تو اس کو نوازے جانے میں کیا تامل ہو سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو اکرام فرما دیں اس کے بھرپور خزانوں کا بیان کون کر سکتا ہے. اللہ اکبر. اس کے آگے کہنے سے قاصر ہوں. جس گل کو دل دیا جس پھول پر فدا ہوں، جس گل کو دل دیا ہے جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں قفس سے چھوٹے. اللہ کے جو عاشق لوگ ہوتے ہیں نا، وہ پھر ان دنوں میں ہٹ کٹ کے اللہ سے ٹوٹ کے عجیب محبت کرتے ہیں. وہ پھر اللہ کے قدموں میں یوں پڑتے ہیں. وہ اللہ کے وصل کو، اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے دل کی جولی بھی پھیلا دیتے ہیں اور اپنی ظاہر کی جولی کو بھی پھیلا دیتے ہیں. حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. اللہ والوں کے جملے بڑے عجیب ہوتے ہیں. سنیں، اعتکاف کا مقصود اور اس کی روح دل کو اللہ کی پاک ذات کے ساتھ وابستہ کرنا ہے. پہلے ہم اس دل کو پاک کریں، پاک کر کے اس دل کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں کہ سب سے ہٹ کر اسی کے ساتھ
وصل اس کو نصیب ہو جائے اور ساری مشغولیوں کے بدلہ میں اسی کی پاک ذات سے مشغول ہو جائے. ظاہر کی جتنی مشغولیات، جتنی مصروفیات ہیں، بندہ سب کو چھوڑ کر اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اللہ کی محبت میں لگ جائے کہ خیالات، جتنی تفکرات ہیں، جتنے سوچے ہیں، سب کی جگہ اس کی پاک ذات کا ذکر ہو. اس اللہ کی ذات ہمارے دل میں چھا جائے، اس کی محبت سما جائے ہمارے دل میں، حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ محبت کے بدلے اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے. یہ محبت قبر کی وحشت میں کام آئے گی. اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پاک ذات کے سوا نہ کوئی محبت والا ہوگا، نہ دل بہلانے والا ہوگا. اگر یہ دل، آج ہم اس دل کو باقی مخلوق سے، اپنوں سے ہٹا کٹا کے اللہ کے در پہ جائیں گے تو کس قدر لذت وقت گزرے گا. اللہ کی محبت میں کیا لذت آئے گی جب ہم دنیا والوں سے ہٹ کٹ جائیں گے اور ایک مسجد کے اندر خیمہ لگا کر، یا اللہ کی خواتین، اللہ کی مخلص بندیاں، عاشقہ بندیاں ایک کمرے میں بند ہو کر اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں گی، اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گی. کسی شاعر نے کہا، جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے دن رات، بیٹھا رہوں تصور جانا کیے ہوئے. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. آئے ہائے، بندہ اعتکاف میں بیٹھے، اکیلے میں جائے اپنے خیمے میں اور مصلی پہ جائے اور سر سجدے میں رکھ کے یہ اشعار پڑھے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی. اللہ کے عاشق لوگ بڑے عجیب عشق و محبت والے ہوتے ہیں، عجیب ان کے زبان سے عجیب الفاظ نکلتے ہیں. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا سے وحشت ہو گئی، لاکھ جڑ کو کہاں پھرتا ہے یہ دل، اب تو محبت ہو گئی، اب تو محبت ہو گئی. اللہ اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، ایک ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی. یہ اعتکاف اور حج بڑی عجیب دیوانگی والی عبادتیں. ہر عبادت کے اندر عشق و محبت کی عجیب داستانیں ہیں، عجیب دیوانگی ہوتی ہے، لیکن ان دو کے اندر عجیب معاملہ ہے. اعتکاف میں بندہ بیوی بچوں کو، گھر بار کو چھوڑتا ہے، اللہ کے در پہ ڈیرے ڈال دیتا ہے. ایک عورت اپنے گھر والوں سے ہٹ کٹ کے ایک کمرے میں بیٹھ جاتی ہے اور اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں مصروف ہو جاتی ہے. حج بھی عجیب، ہر طرح کا لباس اتار کر، دو چادریں لپیٹ کر دیوانگی سے بندہ نکلتا ہے. یہ بڑی عجیب عبادت ہے، اللہ کی طرف سے بڑا اس پر فضل و کرم والا معاملہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اعتکاف کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے کیا کرنا. تو سب سے پہلی چیز یہ کہ 20ویں روزے کو ہم نے غروب آفتاب سے پہلے مردوں نے مسجدوں میں، عورتوں نے گھروں میں اعتکاف بیٹھنا ہوتا ہے. اچھا، عورتوں کے حوالے سے ایک اختلافی مسئلہ چلتا ہے کہ عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف کریں گی، گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی. پہلی بات یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو سنتے ہیں نا، آپ کسی نہ کسی پر اعتماد کرتے ہیں. ہر بندے کی اپنی تحقیق ہے، وہ قرآن حدیث کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے بعد اس بات کا وہ سمجھاتا ہے. الحمدللہ میرے سامنے قرآن بھی کھلا ہے، میرے سامنے احادیث مبارکہ بھی ہیں، بخاری شریف تک میرے سامنے کتابیں موجود ہیں. بہت تیاری کر کے قرآن حدیث کو پڑھ کے آ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ جہاں آ کے بات کرتے ہیں. ہم امانت دار، بیان کرنے والا امانت دار ہوتا ہے. تو عورتوں کی اعتکاف کی جگہ میں ائمہ کا اختلاف تھے. بہت سارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں گے، کچھ ائمہ فرماتے ہیں کہ مسجد میں اعتکاف کریں گی. جو لوگ مسجد سے منع کرتے ہیں کہ گھروں میں اعتکاف کریں، ایک تو وہ حدیث مبارکہ یہ والی بیان کرتے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، کہ ان کے گھر عبادت کے لیے زیادہ بہتر ہیں. نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے عورتوں کو مسجد سے نہ روکو، لیکن آگے فرمایا، خود نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے لیے بہترین، خیر کا لفظ جسے انگلش میں تیسری فارم استعمال کرتے ہیں، سب سے بہتر جگہ عورتوں کے لیے عبادت کی وہ گھر ہے.
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھ کر پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل کہ وہ اس زمانے میں نماز سے بھی روکتے تھیں کہ اب فتنہ فساد ہو گیا ہے، عورتوں کو مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں میں پڑھنی چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان سے زیادہ قرآن حدیث کو سمجھنے والا کون تھا؟ اس لیے بعض ائمہ نے فرمایا کہ مسجد میں جا کر نماز پڑھنا آج کے زمانے میں یا اعتکاف کرنا عمومی مساجد میں مکروہ تحریمی فرمایا، وہ اپنی ذات کی وجہ سے نہیں، وہ قرآن حدیث کے جملوں اور صحابہ کے عمل کو سامنے رکھ کر یہ باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ لیکن اعتدال یہ ہے کہ کہیں ایسی جگہ، ایسی مسجد جس میں واقعی پورے پردے کا اہتمام ہو، ایسا بہت مشکل ہے، پورے پردے کا اہتمام ہو اور خواتین آگے بھی ڈیل کرنے والی بھی خواتین ہوں، کسی قسم کا فتنے کا اندیشہ نہ ہو، اور اگر کوئی خاتون جا کر اعتکاف کرتی ہے تو ہم اس پر کفر کے فتوے بھی نہیں لگائیں گے۔ اگر اس کے نزدیک یہ بہتر وہاں جا کے اعتکاف کرتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ہم یہی کہیں گے افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ عورت گھر کے اندر اعتکاف کرے، کیونکہ جب اس کی گھر عبادت کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی گھر عبادت کے لیے بہترین ہے۔ پھر اگر اس کی تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت زیادہ وقت چلا جائے گا، میں ایک بات صرف عرض کر کے کہ جو فقہا نے فرمایا کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، اور عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے مسجد کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود، اس بات کو ذہن میں رکھیں، فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کی گھر کی مسجد کو نماز میں مسجد کا درجہ دیا گیا، اور ان کی گھر کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، مجھے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا شوق اور تمہارا دینی جذبہ بہت اچھا، مگر تمہاری نماز اندرونی کوٹھی میں کمرے کی نماز سے بہتر ہے۔ الترغیب و ترہیب کی یہ حدیث مبارکہ ہے، اس کو ذہن میں بٹھائیں، سنیں، سمجھیں۔ اور آگے فرمایا، اور کمرے کی نماز گھر کے احاطے کی نماز سے بہتر ہے، اور گھر کے احاطے کی نماز محلے کی مسجد سے بہتر ہے، اور محلے کی مسجد کی نماز میری مسجد مسجد نبوی کی نماز سے بہتر ہے۔ چنانچہ حضرت ام حمید سعدی رضی اللہ عنہا نے فرمائش کر کے اپنے کمرے کوٹھے کے آخری کونے میں، جہاں سب سے زیادہ اندھیرا رہتا تھا، پردے والی جگہ تھی، مسجد میں نماز پڑھنے کی جگہ، مسجد کی جگہ بنوائی، یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی، وہیں نماز پڑھا کرتی تھیں۔ جب ان صحابی نے نبی علیہ السلام سے عمل سنا، یہاں تک کہ ان کا وصال ہو گیا اور اپنے خدا کے حضور حاضر ہوئیں۔ ہاں، جب ایک صحابیہ کو یہ بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، ان احادیث کو سامنے رکھ کر آج امت کے بڑے علماء، صلحاء، فقہاء، مفتیان کرام یہ رہنمائی فرماتے ہیں کہ خواتین گھروں میں نماز پڑھیں۔ اب اس پر بہت کچھ ہے، بہت سارے دلائل میں پیش کر سکتا ہوں، میرے سامنے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن بس جو جس پر اعتماد ہوگا وہ اسی کی بات کو اہمیت دے گا۔ تو بہرحال حنفیہ کے نزدیک اور دوسرے بہت سارے فقہا کے نزدیک عورت کے لیے افضل یہ ہے کہ وہ گھروں میں اعتکاف کرے، مرد مسجدوں میں اور عورتیں گھروں میں اعتکاف کریں۔ اور سنت اعتکاف کا وقت کیا ہے؟ 20ویں روزے کو مغرب غروب آفتاب سے پہلے اپنی جگہ پر، اعتکاف والی جگہ پر، مردوں نے مسجدوں میں، عورتوں نے اپنے گھر کا جو کمرہ مخصوص کریں گی اس میں داخل ہو جائیں گی، اور جب چاند نظر آئے گا انہیں اطلاع دی جائے گی کہ چاند نظر آ گیا، پھر وہاں سے اٹھیں گے۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اعتکاف میں ہم دنیا والوں سے ہٹ کٹ جائیں۔ اعتکاف کا مقصد ہے کہ یکسوئی کے ساتھ، حضوری کے ساتھ ہم اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنی دوسری مصروفیات کو ترک کر کے ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہ 10 دن ہم خوب قرآن پڑھیں، خوب ذکر و اذکار کریں، مراقبہ کریں، دل سے اللہ کو یاد کریں اور خوب دعائیں مانگیں، کیونکہ 24 گھنٹے ہم نے مسجد میں یا اعتکاف والی جگہ کے اندر رہنا ہوتا ہے، تو اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ جو انتہائی شدید ضروری چیز ہو، ضرورت ہو، تو اس کے لیے باہر نکل سکتے ہیں، جیسے واش روم ہے، یا کسی کو شرعی غسل کی، جیسے مردوں کو عموماً بعض دفعہ یہ صورتحال پیش آ جاتی ہے، غسل کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، وہ اس وقت نکل سکتے ہیں۔ یا کسی کو کوئی کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے، کھانا شرعی ضرورت ہے تو کھانا جا کے لا سکتا ہے، اس کے علاوہ اس جگہ سے باہر نہیں نکلیں گے۔
ہاں مسجد کے اندر کوئی ایسی ضروری ہے، جیسے کوئی مفتی حضرات ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں پڑھاتے ہیں، یا عالمات ہوتی ہیں پڑھاتی ہیں دین کی تعلیم، وہ دے سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کی جائے کہ جو عبادت کے متعلقہ دین کے متعلقہ ہوں، آپ اس دوران قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، مراقبہ زیادہ سے زیادہ کریں، دعائیں زیادہ سے زیادہ مانگیں، اور سیرت کا مطالعہ کریں، نبی علیہ السلام اور صحابہ کی سیرت، نبی علیہ السلام کی سیرت اور صحابہ کی زندگیاں، فضائل، ایک فضائل اعمال، ایک فضائل صدقات ایک کتاب ہے، اس کو بھی پڑھا جائے، صحابہ کی زندگیاں پڑھی جائیں، مستند جو کتابیں ہیں سیرت والی ان کو پڑھا جائے، اور اگر علماء صلحاء کے بیانات ہیں ان کو بھی سنا جائے، کیونکہ اس صحبت سے بھی بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور 10 دن یہ ہر مرد اور پہلی نیت یہ کرے کہ یہ میرے 10 دن 100% گناہوں سے پاک ہوں گے، جھوٹ، غیبت، بدنظری، اس کا سب سے بہترین حل یہ کہ موبائل کو خیر آباد کہہ دیں، انتہائی شدید ضرورت میں موبائل کو استعمال کریں، استعمال کر سکتے ہیں، اپنے گھر اگر کوئی پیغام دینا، کال کرنی ہے تو کر سکتے ہیں، کوئی چیز منگوانا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن ہر ممکن کوشش کریں کہ بالکل شدید 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 آخری درجے کی جو ضرورت ہے اس میں موبائل استعمال کریں گے، ورنہ موبائل استعمال نہیں کریں گے، تاکہ کوئی بدنظری نہ ہو جائے کہ فون پہ کسی کے ساتھ بالکل لمبی چوڑی بات نہ کریں۔ ہاں کسی کو ضروری ہدایات دینی ہو، کوئی بات ہو تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن گپ شپ بالکل نہ کریں تاکہ غیبت سننی نہ پڑ جائے، بولنی نہ پڑ جائے، اور اسی طرح زبان سے غلطی سے جھوٹ بھی نہ نکل جائے۔ 10 دن گناہوں کی پاک حالت میں گزاریں، آپ نیند آ جائے سو جائیں، لیکن عبادت میں وقت زیادہ سے زیادہ گزاریں۔ یہ عموماً لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے، تو اچھا خواتین نے کیا کرنا ہے، گھروں میں ایک کمرہ مخصوص کر لیں کہ یہ کمرہ ہماری جگہ ہے، گھر کے کمرے کے اندر الگ سے کوئی پردہ لگانا بالکل ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر بڑا کمرہ ہے، آپ آدھے پہ پردہ لگاتے ہیں کہ اس طرف دوسرے بہن بھائی ہیں یا گھر کے بچے ہیں، انہوں نے آرام کرنا ہے، تو پردہ لگا کے آپ درمیان میں پردہ لگا سکتی ہیں۔ اپنی ایک جگہ مخصوص کرنی ہے کہ یہ میری اعتکاف کی جگہ ہے، اس جگہ پر عورت نے اعتکاف بیٹھنا، ایک کمرہ بھی ہو سکتا ہے، آدھا کمرہ بھی ہو سکتا ہے، یہ اسے نیت کرنی ہے کہ یہ میری اعتکاف والی جگہ ہے۔ اس جگہ پہ وہ بیٹھ بھی سکتی ہے، لیٹ بھی سکتی ہے، چل پھر بھی سکتی ہے، کھڑی بھی ہو سکتی ہے، لازمی نہیں کہ مصلے یا بیڈ کے اوپر ہی اس نے رہنا، نہیں، اس پورے کمرے میں چل پھر بھی سکتی ہے۔ اگر واش روم اس کمرے کے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دوسرے کمرے میں تو جب ضرورت پیش آ جائے تو واش روم بھی جا سکتی ہے، دوسرے کمرے کا واش روم بھی استعمال کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی گھر کچن سے کھانا لا کے دینے والا نہیں ہے تو کچن سے کھانا بھی اٹھا سکتی ہیں، کچن میں کھانا دے بھی سکتی ہیں، اور اگر پکانے والا بھی کوئی نہیں ہے تو پھر کچن میں جا کے جلدی سے پکا بھی سکتی ہیں، پکا کے واپس آ کے اپنے کمرے میں بیٹھ جائیں۔ اچھا پھر ایک بڑی چیز ہے، غسل کے متعلقہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ غسل اعتکاف کے دوران خود پہلے سے غسل وغیرہ کر کے جائیں۔ علماء منع فرماتے ہیں کہ اعتکاف میں عام جو ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا دوسری تیسری دن یا ہر روز غسل کیا جاتا وہ غسل نہیں کر سکتے، الا کہ کسی مرد عورت کو جو شرعی غسل کی ضرورت پیش آتی ہے وہ غسل پیش آ جائے تو وہ غسل کر سکتے ہیں، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن عورتوں کی جو ماہانہ مجبوری کے عذر کے دن ہوتے ہیں، اگر کسی عورت کو وہ شروع ہو گئے تو کیونکہ اس کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور اس کا پھر اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اعتکاف کے لیے روزہ ضروری ہے، نفل اعتکاف بھی اگر ایک دن کا آپ اعتکاف کریں گے اس میں بھی روزہ ضروری ہے، کسی کا روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ کوئی بندہ بغیر ضرورت کے، شرعی ضرورت کے، بھول کے بھی اگر اعتکاف سے باہر نکل گیا اعتکاف والی جگہ سے تو اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وہ اس کے پھر وہ اعتکاف چھوڑے نہ، اعتکاف کرتا رہے، لیکن اس کا سنت اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کا پھر حال یہ ہے، جب بھی کسی مرد عورت کا اعتکاف ٹوٹ جائے اس کے بعد وہ ایک دن روزہ رکھ کر، چاہے رمضان میں یا رمضان کے بعد، ایک دن روزہ رکھ کر ایک دن کا وہ اعتکاف کرے گا تو اس کا وہ جو اس کا اعتکاف ٹوٹا تھا اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا، اس کی قضا ہو جائے گی۔ اصل میں وہ جس دن وہ اعتکاف اس کا ٹوٹا ہے، اس پر علماء کے مختلف اقوالات ہیں، لیکن سب سے بہتر درمیانی مسئلہ یہی ہے کہ وہ ایک دن کا روزہ رکھ کے اعتکاف کرے گا تو اس کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا یہ کچھ ضروری چیزیں تھیں، اس کے علاوہ اگر میرے ذہن کوئی مسائل آئے تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعتکاف کے عمل کو قبول فرمائے۔ ہر ممکن کوشش کریں کہ ہمارا یہ اعتکاف کے دن قیمتی بن جائے۔ ہاں جی ایک بڑی ضروری چیز یہ ہے کہ بعض لوگ سنت اعتکاف نہیں کر سکتے، وہ 20ویں روزے کو فارغ نہیں ہیں یا 20ویں کو ہیں 25 تک ہیں تو وہ نفل اعتکاف بیٹھ جائیں۔
جتنے جو مرد خواتین ان دنوں میں نفل اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں وہ ضرور بیٹھیں. یہ قیمتی دن، ان اوقات کو قیمتی بنائیں. آپ 5 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 3 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 2 دن کے لیے بیٹھ جائیں، 1 دن کے لیے بیٹھ جائیں، جتنا آپ کے لیے ممکن ہے آپ ضرور اعتکاف بیٹھیں، تاکہ تھوڑا سا یکسوئی کے ساتھ واقعی اللہ کی عبادت ہو، واقعی اللہ کے ساتھ راز و نیاز ہماری ہو جائے، محبت کا اظہار ہو جائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو جائے کہ میرا بندہ دنیا کی ساری مصروفیات سے ہٹ کٹ کے آج اکیلے ایک میرے در پہ آ گیا ہے. تو اس نے ہر چیز کو خیر آباد کہا ہے، تو اس چیز کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے. اور گھر میں اگر ایک بھائی کہے کہ میں نے اعتکاف بیٹھنا ہے تو دوسرے بھائی کا فرض بنتا ہے اس کے ساتھ تعاون کرے. ایک بہن کہے اور دوسری بہن کا فرض بنتا ہے کہ اس کے ساتھ تعاون کرے. تو اس سے بعض دفعہ اس پہ لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں، ایک کہتا ہے میں اعتکاف، دوسرا میں. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ اس دفعہ ایک بیٹھ جائے اور اگلی دفعہ دوسرا بیٹھ جائے، قرآن اندازی کر لی جائے. اگر 2 بہنیں 2 بھائی ہیں تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ قرآن اندازی کرنے، ایک دفعہ ایک بیٹھ جائے، دوسری دفعہ دوسری بیٹھ جائے. تو جن خواتین کو عذر کے دن کا جب آنا ہوتا ہے تو اگر وہ اعتکاف بیٹھتی ہیں تو وہ پھر نفل اعتکاف بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے، جیسے ہی وہ ان کا ہوگا، اگر عذر کے دن شروع ہو گئے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اور اس کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو اسی عبادت میں مصروف رکھ سکتی ہیں، اسی طرح جیسے اعتکاف کی حالت میں رکھ سکتی ہیں. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. نبی الاسلام کا یہ عمل بہت مستقل مزاجی کے ساتھ یہ عمل ہوتا تھا. جتنا زیادہ سے زیادہ اس اعتکاف کی عبادت ہو سکے تو بہت اچھی بات ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے.